نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم نے اگرچہ اصول الشاشی کا آغاز کیا تھا، لیکن پھر آپ کی ترتیب تبدیل ہو گئی اور اب ہم ہدایت النحو پڑھیں گے۔ یاد رکھے آپ نے اولا کے اندر کتاب پڑھی ہے نحو میر، ٹھیک ہے جی۔ جو نحو میر کتاب ہے وہ نحو کی ایک بیسک کتاب تھی، ابتدائی کتاب تھی۔ اب آپ جتنی کتابیں پڑھیں گے آگے، اس میں آپ نحو کی اور جو فنون آپ نے پہلے سال پڑھے ہیں اسی کی ایڈوانس جو ہے وہ آپ علوم پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جی جی جی۔ تو یہ جو ہدایت النحو کتاب ہے یہ نحو میں بہت اہم کتاب، کیونکہ اس کتاب میں آپ کی جو نحو میر ہے بیسک نحو سے بڑھ کر چیزیں بیان کی گئی ہے، اور وہ پریکٹیکل اصول بیان کیے گئے ہیں جو آپ کے عملی طور پر قرآن کو، سنت کو اور فقہ کو اور ان چیزوں کے سمجھنے میں جو چیزیں پیش آتی ہیں ان تمام چیزوں کو اس میں بیان کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو ہدایت النحو کتاب ہے، آپ یہ سمجھیں کہ جو آپ کے پہلے سال ہوتے ہیں نا جی، ان پہلے سالوں میں آپ نے سب سے زیادہ فوکس جس چیز پر کرنا ہے وہ صرف اور نحو ہے۔ صرف اور نحو میں آپ کی جو پہلے سال میں کتابیں شامل تھی، پہلے سال میں جو کتابیں شامل تھی وہ ابتدائی تھی، اور اب یہ اس کی ایڈوانس شکل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یاد رکھیں آپ نے جس طرح پہلے درجات میں نحو پر محنت کی ہے، اب اس سے ڈبل محنت کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اگر آپ صرف اور نحو کو صحیح نہیں پڑھیں گے تو آپ کے لیے قرآن اور سنت کو سمجھنا مشکل ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے صرف اور نحو کو مضبوط کریں، ٹھیک ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ پہلے نحو صرف کو مضبوط کرتے ہیں، یہ پہلا مرحلہ۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے اس کو عملی طور پر نافذ کرنا مختلف مثالوں میں۔ جو عملی طور پر نافذ کرنا ہے اس کو ہم اجرا کہتے ہیں، اجرا۔ اور اجرا بھی بہت ضروری چیز ہے، اجرا بھی بہت ضروری چیز ہے۔ اجرا کے بعد پھر آپ کی باری آتی ہے کہ آپ خود اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ خود سے مطالعہ کر کے جو ہے وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ خود سے کتابوں کو حل کرتے ہیں۔ خود سے کتابوں کو حل کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو استعداد کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اصل جو درس نظامی کا مقصد ہے، وہ استعداد بنانا ہے، کیونکہ تفسیر تو کوئی بندہ اردو تفسیر سے بھی پڑھ سکتا ہے، احادیث تو بندہ جو ہے اردو کتاب سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنی استعداد بنائیں۔ استعداد جب آپ بنائیں گے تو جو درس نظامی کا اصل مقصد ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جی جی ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے آپ نے باقی کتابوں پر فوکس کرنا ہے، لیکن جو کتابیں آپ کی صرف اور نحو سے ریلیٹڈ ہے آپ نے اس کے اوپر بہت فوکس کرنا ہے، اور
اپنی نحو کو مضبوط کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، جی جی جی، اچھا جی، اچھا جی، تو یہ تو ہمارے پاس آ گیا، یہ میں نے آپ کو ویسے بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے صرف اور نحو کی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم باقاعدہ اس کتاب کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ اس میں جو نحو ہے، نحو، علم نحو، آپ نے اس کی جو تعریف ہے اور اس کا جو موضوع ہے اور اس کی جو غرض و غایت ہے وہ آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی، اور ہماری جو ہدایت النحو کی جو عربی عبارت ہے اسی میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ نحو کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے ہم اس کی طرف آنے، اس کوچوں کی چیزیں عبارت میں آ رہی ہیں، اس کی طرف آنے سے بجائے ہم اس کتاب کے جو مصنف ہے اس کا مختصر تعارف پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یاد رکھیں ہدایت النحو کے جو آتر اور مصنف ہے ان کا نام محمد ہے، محمد، ٹھیک ہے، اور ان کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو حیان، ٹھیک ہے، اور ان کے والد صاحب کا نام ہے یوسف، یوسف، ٹھیک ہے، اور یہ اندلس سے، اندلس جو آج کل جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں اٹلی وغیرہ کی شکل میں یہ ممالک موجود ہیں، یہ غرناطہ اور اندلس یہ بڑے یہ اسلامی علوم کے مراکز رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو تھے ان کی کنیت ابو حیان مشہور ہے، اور یہ نحو کے حوالے سے بہت مشہور تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی ولادت لکھی ہے 7ویں صدی ہجری میں، 654، 654 ہجری کی لکھی ہے ان کی ولادت، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کی جو وفات ہے وہ 730 کی لکھی ہے، 730، ٹھیک ہے، 730۔ ان کی اور بھی بڑی کتابیں ہیں، لیکن یہ جو کتاب ہے ہدایت النحو ان کی بہت مشہور ہے، اور اسی وجہ سے ہماری جتنی بھی کتابیں ہیں ہماری جو سلیبس ہیں اس میں یہ کتاب شامل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ کتاب کی جو عبارت ہے اس کو ذرا آپ کھولیں جی۔ کتاب میں ہمارے پاس عبارت ہے، میں عبارت پڑھتا ہوں، آپ میں سارے کے سامنے کتاب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں، پھر میں اس الحمدللہ کی مختصر سی وضاحت کروں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو کائنات کا رب ہے، والعاقبۃ اور بہترین انجام ہے للمتقین تقوی والوں کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ والصلاۃ اور درود ہو، والسلام اور سلامتی ہو، علی رسولہ اللہ تعالیٰ کے رسول پر، محمد جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، و آلہ اور آپ کے آل پر، و اصحابی اور آپ کے صحابہ پر، اجمعین سب کے سب پر، ٹھیک ہے۔ اب ما بعد حمد و صلات کے بعد یہ خطبہ تھا، یہ تھا کتاب کا خطبہ۔ ہر کتاب کے شروع میں اس طرح کا ایک مختصر سا خطبہ ہوتا ہے۔ اس خطبے کی مختصر سی میں وضاحت کرتا ہوں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع کیا۔ ایسا کیوں کیا؟ ایسا اس لیے کیا کہ حدیث میں قرآن اور سنت کی اتباع کی، قرآن کی ابتدا بھی الحمدللہ سے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی خطبہ وغیرہ فرماتے تھے تو الحمدللہ سے شروع کرتے تھے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، حمد سے شروع کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک حدیث کی پیروی کی گئی ہے یہاں پر، حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقتر، فهو اقطع، فهو ابتر کے الفاظ کہ ہر اہم کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہو تو وہ کام بے برکت ہوتا ہے،
اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا جو ہے وہ الحمدللہ اور بسم اللہ سے کی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، حمد کا مطلب کیا ہے؟ حمد کا مطلب ہے کہ کسی کی اختیاری خوبی پر اس کی تعریف کرنا. حمد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی اختیاری خوبی پر اس کی تعریف کرنا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کی جو جتنی بھی صفات ہے وہ اختیاری ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ظاہر سی بات ہے اللہ کو خود اختیار ہے، یہ تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو صفات کسی اور نے دی، ایسا تو نہیں ہے نا جی. تو اللہ کی تعریف کے لیے ہم حمد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے للہ. اللہ، لفظ اللہ کی کیا تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن عام طور پر جو کتابوں میں تعریف کی جاتی ہے وہ یہ کہ، اور آپ سے اگر پوچھے بھی کہ اللہ کی تعریف کرے تو اللہ الذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال المنزہ عن النقص والزوال. کہ اللہ وہ ذات ہے واجب الوجود، جس کا وجود ضروری ہے. ہم میں سے کائنات میں جتنے بھی بقیہ لوگ ہیں، ہمارا وجود ضروری نہیں ہے. ہم آج ہے تو کل نہیں، آج ہے 100 سال پہلے نہیں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کا وجود ضروری ہے. وہ ہر حال میں اللہ کی ذات نے موجود رہنا ہے، چاہے کائنات ہو یا کائنات تھی یا نہیں تھی یا کل کو یہ ہوگی نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی ذات واجب الوجود ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات تعریف میں ہم نے کی المستجمع لجميع صفات الکمال. جتنی بھی کمال کی صفات ہے وہ سب کی سب صفات اللہ کی ذات میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اگلی بات ہم نے کی المنزہ عن النقص والزوال، کہ وہ اللہ کی ذات ہر قسم کی کمی اور زوال سے پاک. زوال کا مطلب ختم ہونا. ٹھیک ہے جی. ہر قسم کے زوال سے پاک ہے. اس کے بعد رب العالمین. رب کی تعریف کی جاتی ہے من یربی شیئا فشیئا، جو مرحلہ وار کسی کی تربیت کرے. مرحلہ وار تربیت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کی مختلف چیزوں کو کی مرحلہ وار تربیت کرتا ہے، نشو و نما فرماتے ہیں اللہ کی ذات. اس لیے اس رب کی صفت رب، اس کو ہم پروردگار بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کا ترجمہ، لیکن اصل رب کا ترجمہ یہ کہ جو شیئن فشیء، کچھ کچھ کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی جو تربیت کرے. ٹھیک ہے جی. جی جی جی. اچھا جی. اچھا اگلی بات ہے جی. جی اگلی بات ہے ہمارے پاس جی العالمین. عالمین سے عالمین عالم کی جمع. عالم کا مطلب ہے کائنات. کائنات تو ایک ہے، تو جمع کیوں لے کر آئے؟ تو اس میں آپ تفاسیر میں مختلف اقوال ہے. بعض نے لکھا ہے کہ ایک ہر مخلوق کا اپنا عالم، جنات کا الگ عالم ہے، فرشتوں کا الگ ہے، انسانوں کا الگ ہے. اس اعتبار سے عالمین جمع کا. بعض نے کہا کہ ہر صدی کے لوگ ایک عالم ہے. اس صدی کے لوگ ایک عالم ہے، اس سے پچھلی صدی کے لوگ الگ الگ عالم تھے، آئندہ صدی کے لوگ الگ عالم ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے ہے جی والعاقبۃ. عاقبہ کا عربی میں معنی آتا ہے انجام کے، لیکن یہاں مضاف محذوف ہے. عربی میں مضاف کو محذوف کر کے مضاف الیہ پر الف لام داخل کرتے ہیں. اصل میں عبارت ہے حسن العاقبۃ، بہترین انجام، لیکن مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ العاقبہ کا الف لام اس کے قائم مقام کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو العاقبہ کا مطلب یہ ہے بہترین انجام ہے. ٹھیک ہے. کس کے لیے؟ للمتقین، تقوی والوں کے لیے. یاد رکھیں متقین، متقی کی جمع ہے. متقی اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب افتعال سے، اوتقا یوتقی، اور اس کے اندر
قانون لگا ہے کہ اگر باب افتعال کے تا کلمے کے مقابلے میں واو آ جائے تو واو کو تا کر کے تا کا تا میں ادغام کرتے، تو متقی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، للمتقین جمع ہے۔ چلے اتنا آپ بتائیں، میں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، یا آپ نے نحو صرف کتنی سیکھی ہے۔ متقین کون سی جمع ہے؟ متقین کون سی جمع ہے؟ جمع کی اقسام میں سے کون سی قسم ہے؟ جی بتائیں۔ استاد جی جمع سالم میں جری حالت میں ہے۔ جمع سالم میں جری حالت میں، ماشاء اللہ جی، ٹھیک۔ یہ آپ کا رول نمبر کیا ہے جی؟ رول نمبر 2 ہے؟ جی 2 نمبر۔ اچھا ماشاء، ٹھیک ہے۔ اچھا جی آگے ہے جی والصلاۃ والسلام، اور درود و سلام ہو۔ یاد رکھیں لفظ صلاۃ جب استعمال ہوتا ہے، لفظ صلاۃ جب استعمال ہوتا ہے، لفظ صلاۃ، صلاۃ کی نسبت جب اللہ تعالی کی طرف ہونا جی تو اس سے مراد رحمت ہوتی، رحمت، اور جب اس کی نسبت بندوں کی طرف ہو اس کا مطلب ہے دعا کرنے کی۔ فرشتوں کی طرف جب صلاۃ کی نسبت ہو تب بھی اس کا مطلب دعا اور استغفار کے ہیں۔ پرندوں کی طرف جب صلاۃ کی نسبت ہو تو اس کا مطلب ہے تسبیح کرنا۔ جب ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا ان اللہ و ملائکتہ، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون، وہ درود بیچتے ہیں علی النبی، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا درود بھیجنے کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ درود پڑھ رہے ہو۔ صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف آئی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما رہے ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا صلاۃ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت نازل کرنے کی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ بہت سے لوگ آپ کو کہیں گے جی فلاں درود نہیں پڑھتا، یہ آپ ان سے یہ پوچھے کہ آخری درود کا مطلب کیا ہے؟ درود کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا مطلب ہے درود کا؟ ٹھیک ہے، درود کا مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ کلیئر ہے جی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا صلاۃ پڑھنا کا مطلب اللہ کا رحمت بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ صلاۃ پڑھتے نہیں ہیں، اللہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، ہم مخلوق ہیں، چاہے پیغمبر ہو وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کی ذات کے محتاج ہے، ہم سب محتاج ہیں۔ اللہ کی ذات محتاج الیہ ہے، ہم اس ذات کی محتاج ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم یہ اللہ تعالیٰ کے صلاۃ، اللہ تعالیٰ صلاۃ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، ہم صلاۃ پڑھتے ہیں، فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں۔ ہمارے صلاۃ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا، ٹھیک ہے جی؟ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ جی 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 کلیئر ہے جی یہاں تک؟ ٹھیک ٹھیک۔ جی استاد جی۔ اچھا جی آگے ہے جی سلام۔ جی سلام کے حوالے سے میں عرض کر دوں جی، صلاۃ اور سلام، سلام کا مطلب بھی سلامتی کی دعا اور سلامتی، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں صلاۃ اور سلام یہ نبی کے علاوہ کسی کے لیے براہ راست نہیں بھیج سکتے، طبعاً بھیج سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے فلاں بزرگ علیہ الصلاۃ، صلاۃ نہیں، صلاۃ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں آپ طبعاً کہہ سکتے ہیں کہ درود و سلام ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ، ان کے آل پر، ان کے ماننے والوں پر، ٹھیک ہے جی؟ جی 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 جی
ٹھیک ہے جی. یہ کلیئر ہے جی. جی جی جی. اچھا جی، اگلی بات کی طرف ہم آتے ہیں. اگلی بات کی طرف. اچھا، تو یہ بات سمجھ آ گئی. اعلیٰ رسول ہی، آپ کے رسول پر. یاد رکھ کے دو قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتے رسول اور ایک نبی. آپ نے تفہیم الفقہ کی جو عقیدے والی جلد ہے اس میں آپ نے پڑھا ہے. کوئی آپ میں سے بتا سکتے ہیں رسول اور نبی میں فرق؟ جی. رسول جس کو جی مستقل رسول شریعت دی کتاب گئی. کے ساتھ صحیح. جی جی. وہ رسول خاص ہے اور رسولوں کی تعداد 315 ہے، جبکہ نبی عام ہے. نبی عام ہے، چاہے اس کو مستقل شریعت دی گئی ہو یا اس کو مستقل شریعت نہ دی گئی ہو، پچھلی شریعت کی تعلیم کے بارے میں اس کو کہا گیا ہو. ٹھیک ہے جی. اس لیے ہر رسول نبی ہے لیکن ہر رسول نبی نہیں ہے. ہر نبی رسول، سوری، ہر نبی رسول ہے لیکن ہر رسول نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ منطق میں پڑھیں گے کہ رسول اور نبی کے درمیان نسبت عموم مخصوص مطلق کی نسبت. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے محمد، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کون سا صیغہ ہے جی؟ محمد کون سا صیغہ اور باب کون سا ہے؟ جی. تاجی یہ بتائیں جی. مفعول بنتا ہے. اس میں مفعول کا صیغہ ہے. تعریف ٹھیک کیا ہے. گیا محمد باب محمد جس کی تعریف محمد باب تفعیل سے. ٹھیک ہے. وہ آلہ، یہ لفظ آل جو ہے یہ اہل سے نکلا ہے. اہل سے نکلا ہے لفظ آل، اہل. ٹھیک ہے. اور آل اور اہل میں فرق یہ، ہم کہتے ہیں نا اہل فلاں، اہل محلہ. ٹھیک ہے. دونوں میں فرق کیا فاروز؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو آل کا لفظ ہے نا، آل، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اہل کا لفظ جو ہے وہ جبکہ اہل کا لفظ جو ہے وہ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے قرآن میں آل فرعون تو ہے لیکن آل مریم نہیں ہے. اگر آل مریم ہے تو اہل مریم کا لفظ ہو. ٹھیک ہے جی. دوسرا، آل کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں پر عزت اور عظمت دینا مقصود ہو، اس طرح آل رسول ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چاہے وہ دنیاوی عزت ہو. اب آل فرعون دنیاوی عزت کے اعتبار سے ان کو آل فرعون کیا. ٹھیک ہے. جبکہ اہل کا جو لفظ ہے اہل، وہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ جہاں عزت و شرافت دینا مقصود ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے اصحاب. جی. جو اصحاب کا لفظ ہے، ایک منٹ، اس کو کچھ لگ سکتے بات. جو اس کے بعد جو اصحاب کا لفظ ہے، اصحاب، یاد رکھیں اصحاب کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے. اصحاب کا لفظ جمع ہے. اب یہ کس کی جمع ہے؟ یا تو صاحب کی جمع ہے. صاحب، صاحب ساتھی اور دوست کو کہتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جو کمپینین تھے، وہ بھی ایک طرح سے حضور کے ساتھی تھے. ٹھیک ہے جی. بہرحال صاحب کی جمع آپ اتنا سمجھ لیجیے، اگرچہ بعد نے اس میں مزید بھی بیان کیا. اجمعین، اجمعین تاکید ہے کہ سب کے سب پر. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد ہے جی اما بعد. اما بعد حمد و صلاۃ کے بعد یہاں تک خطبے کی تشریح مکمل ہو گئی. یہاں سے آگے جو ہے ہم اب جو کتاب کے حوالے سے باتیں کی گئی ہے اس کو بیان کریں. پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں پھر اس کی وضاحت کروں. ٹھیک ہے جی. ترجمے میں یہ ہے جی، جی الفاظ ہیں ہمارے پاس کتاب میں. کتاب کو دیکھ، کتاب کو دیکھیں ذرا جی. کتاب میں ہے فہذا مختصر مضبوط فی النحو
ٹھیک ہے بہت شکریہ. ہاں ہاں پھر میں بتاتا ہوں. فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتیب القافیہ مبوبا ومفصلا. یاد رکھیں ترجمہ پہلے آپ دیکھ لیں. فرماتے ہیں کہ فہذا پس یہ مختصر ایک مختصر کتاب ہے مضبوط جو لکھی گئی ہے فی النحو نحو میں. ہاذا سے مراد کتاب کی طرف اشارہ ہے کہ جو کتاب جمعت فیہ کہتے میں نے اس کتاب میں جمع کی ہے مہمات النحو نحو کی اہم باتوں کو علی ترتیب الکافیہ کافیہ کتاب کی ترتیب پر مبومن باب باب بناتے ہوئے ومفصلا اور فصل فصل بناتے ہوئے بعبارت واضحۃ واضح عبارت کے ساتھ مع ایراد الامثلۃ مثالوں کے لانے کے ساتھ فی جمیع مسائلها تمام مسائل. فرماتے ہیں من غیر تعرض بغیر ذکر کیے بغیر پیچھے پڑتے ہوئے للادلۃ والعلت دلائل اور وجوہات کہ بھئی اس مسئلے کی وجہ اور ریزن کیا ہے. فرماتے یہ میں نے ایسا کیوں کیا لئلا یشوش ذہن المبتدی یہ اس لیے کیا تاکہ تشویش میں نہ پڑے ذہن المبتدی مبتدی یہ جو بگنرز ہوتا ہے بگنرز کا ذہن عن فہم المسائل مسائل کے سمجھنے میں. وسمیتہ فرماتے میں نے اس کتاب کو نام دیا ہے بہدایت النحو ہدایت النحو کا نام دیا ہے رجاء اس امید کے ساتھ ان یہدی اللہ تعالی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے رستہ دکھا دیں بھی اس کتاب کے ذریعے الطالبین طلبہ کو ورتبتہ اور میں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے علی مقدمۃ ایک مقدمہ پر وثلاثۃ اقسام اور 3 اقسام پر وخاتمۃ اور ایک خاتمہ پر بتوفیق الملک اس بادشاہ کی توفیق سے اس رب کی توفیق سے. بادشاہ سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات العزیزی جو غالب ذات ہے العلام اور جو بہت زیادہ علم والی ذات ہے. یہ ترجمہ کلیئر ہے جی؟ ترجمہ دوبارہ سمجھا دوں وضاحت سے پہلے. ترجمہ سب کے لیے کلیئر ہے جی؟ جی کر دیں استاد جی روائز. اچھا. فہذا مختصر یہ مختصر کتاب مضبوط جو لکھی گئی ہے فی النحو نحو میں جماعت تو میں نے جمع کی ہے فی اس کتاب میں مہمات النحو نحو کے اہم مسائل کو اعلیٰ ترتیب الکافیہ کافیہ کی ترتیب پر مبومن باب بناتے ہوئے وہ مفصل اور فصل بناتے ہوئے بعبارت واضحۃ واضح عبارت کے ساتھ ما ایراد الامثلۃ مثالوں کے لانے کے ساتھ ہی جمیع مسائل یا اس کے تمام مسائل من غیر تعرض بغیر پیچھے پڑتے ہوئے للادلۃ دلائل کے والعلت اور عللوں کے لئلا یشوش تاکہ تشویش میں نہ پڑے ذہن المبتدی بگنر کا ذہن عن فہم المسائل مسائل کے سمجھنے کے بارے میں. وسمیت اور میں نے اس کتاب کو نام دیا ہے بہدایت النحو ہدایت النحو کا رجاء اس امید کے ساتھ ایہد اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے رستہ دکھا دے بھی اس کتاب کے ذریعہ طالبین طالب علم کو. ورتبت اور میں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے علی مقدمۃ ایک مقدمے پر وثلاثۃ اقسام 3 اقسام پر وخاتمۃ اور ایک خاتمے پر بتوفیق الملک اس بادشاہ العزیز غالب ذات العلام جاننے والی ذات کی توفیق کے ساتھ. ٹھیک ہے جی؟ میں ذرا مختصر وضاحت کر دوں ہمارے پاس 5 منٹ ہے. مختصر مختصر کا مطلب مختصر کتاب آسان سی بات. مضبوط یاد رکھیے مختصر کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو
زائد چیزوں سے پاک ہو، جس میں زائد باتیں نہ ہو. اور واقعی آپ پڑھیں گے یہ کتاب اتنی مزیدار ہے، اس میں زائد باتیں نہیں ہیں. اور اس میں میں کوشش کروں گا، اس کا ایک ورژن ہے ایک مکتبۃ البشرا والی، اس میں پریکٹسز بھی ہے، تو میں پریکٹسز والی بک شیئر کروں گا، ہم پریکٹس بھی کریں گے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ آپ کی کلاس جتنی بہترین صرف نہ پڑے گی انشاءاللہ آپ بڑا فائدہ ہوگا اس کتاب سے آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو اس کے بعد مضبوط ضابط سے، ضابط کا مطلب لکھنا، مضبوط ان کا مطلب یہ کہ ایک کتاب لکھی گئی ہے مکتوب کے معنی میں، ضبط کی گئی اللہ ترتیب الکافیہ، کافیہ کی ترتیب. تو یاد رکھیں کافیہ آپ کے سلیبس میں انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے. آپ کی یہ کتاب ہے جو نحو کی اہم کتاب ہے، جو مین جو کتاب ہے نا بڑی، جو آپ سمجھیے جو ایک ماسٹر لیول کی کتاب ہے نا، ماسٹر لیول آپ پڑھائیں گے، یعنی ایک ایک چیز میں اس کی طرف، ایک ایک چیز آپ یہ سمجھے کہ یہ کتاب اس کے لیے ایک سیڑھی کی حیثیت رکھتی، یعنی اسی کتاب کو ایک آسان انداز میں لکھا گیا، آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی فوٹو کاپی کہہ لیجیے. ٹھیک ہے. کافی آپ پڑھیں گے علامہ ابن حاجب کی، اس میں بھی یہی ترتیب ہے کہ پہلے اسم کو، پھر فعل کو، پھر حرف کو، اسم میں مرفوعات منصوبات، ساری ترتیب آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. مبومن باب باب بناتے ہوئے، مفصل فصل فصل. باب جو ہوتا ہے وہ ایک براڈ، ایک پورے چیپٹر کو ڈیل کرتا ہے، اور فصل کا مطلب اس کے اندر جو ذیلی وہ ہوتے ہیں نا جی، جو ذیلی ہیڈنگ ہوتی ہے وہ فصل کے نیچے آتی ہے. ٹھیک ہے. تو مبوبن بھی پڑھا گیا باب باب بناتے ہوئے، مفصل فصل فصل بناتے ہیں. اور واو پر کسرہ بھی پڑھا گیا اس میں فاعل مبوبن، اس حال میں کہ میں باب باب بنانے والا ہوں، مفصل اس حال میں کہ میں فصل بنا، بعبارت واضح، واضح عبارت کے ساتھ. ٹھیک ہے. ما اراد الامثلہ، مثالیں بھی ہیں لیکن ہم اور مثالیں بھی کریں گے، اگر میں بھول جاؤں تو آپ نے مجھے یاد دلانا. ٹھیک ہے. مثالیں میں کرواؤں. من غیر تعرض الادلۃ والعلل، یاد رکھیں جو بھی نحو کا رول ہوتا ہے اس رول کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے، تو ریزن میں آپ پڑھیں گے تو پھر آپ اصل نحو کو بھی نہیں سمجھیں گے. جو فلسفہ ہے، جو ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول کی چیزیں، جو شرح جامع کتاب ہے اس میں فرماتے، ان چیزوں کے پیچھے اب نہیں پڑھیں گے، وہ بہت ایک ایم فل فلسفہ ہے نحو کا. ٹھیک ہے. وہ بات کے لیول کی چیزیں فرماتے اس لیے لئلا یشوش، تاکہ تشویش میں نہ پڑے ذہن المبتلی، جو بگنر ہے اس کا ذہن مسائل کے سمجھ، کیونکہ اگر آپ ان ریزن میں پڑھ گئے تو جو اصل چیز ہے اس کو سمجھنا آپ کا رہ جائے. پھر بتا دیے کہ میں نے اس کتاب کا نام ہدایت نہ رکھا ہے، اور راجا اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ طلبہ کو راستہ دکھا دے. ہدایت مطلب راستہ دکھانا ہے. ٹھیک ہے. پھر بتا دیا کہ اس کی ترتیب میں ایک مقدمہ ہے، 3 اقسام اور ایک خاتمہ ہے. پھر میں بتاؤں گا مقدمہ کس میں کل کے سبق میں. ٹھیک ہے جی. آج کے سبق میں کچھ سوال ہو آپ میں سے کسی کا؟ جی کوئی سوال ہو کسی کا تو کر سکتے ہیں آج کے سبق میں. نہیں استاد جی ٹھیک ہے، آج کا سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے. جو کوآرڈینیٹر ہے جی، آپ ریکارڈنگ کو صحیح ڈیل کریں منڈے سے، جو منڈے سے اسباق ہوئی ہیں، اور آپ کی ریکارڈنگ اب اور ایڈوانس ہو گئی، اب یوٹیوب اور ان چیزوں پر ہے، تو ریکارڈنگ کو بھی جو اسٹوڈنٹس ہوتے نہیں وہ مینج کریں، کیونکہ اب آپ کی جو ہے کچھ آپ کا ایڈوانس لیول کی چیزیں شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. جی استاد جی میں نے ترجمہ قرآن کے سارے منڈے سے لے کر تک اپلوڈ کر دی ہیں، باقی میں کر دوں سب گی کو شام کر تک، دیں تصدیق صبح کے تک ساتھ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی. استاد جی میں یہ پوچھنا تھا کہ وہ جو لیسن کی ڈسکرپشن ہے وہ جی کیا جی لکھنا ہے، اور وہاں پہ جو آپ نے شیٹ دی ہوئی ہے نا، اس جی شیٹ کے اندر اس بھی بارے میں تو عائشہ شیخ ہے نا جی، اس کو بہت آپ شیخ سر ہیں، وہ آپ کو بتائیے، وہ بہت ماہر ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم.